الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاربعین جو 40 احادیث کا مجموعہ ہے اس کی مختصر شرح کر رہے ہیں۔ آج کے درس میں ہم حدیث نمبر 25 کو پڑھیں گے جو صدقے کے مفہوم اور اس کی مختلف صورتوں کے تعلق سے ہے۔ پہلے حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ اور پھر اس کی مختصر وضاحت کریں گے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان ناسا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تحليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم۔ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، دولت مند لوگ سارا ثواب لے گے، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، اس پر مزید وہ اپنے فاضل مالوں میں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا اللہ نے بعض اعمال ایسے نہ بنائے ہیں جن کے ذریعے تم صدقہ کرو، یعنی ہر سبحان اللہ ایک صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر ایک صدقہ ہے، ہر الحمدللہ ایک صدقہ ہے اور ہر لا الہ الا اللہ ایک صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، اور تمہاری شرمگاہ کے حلال استعمال کرنے میں بھی صدقہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرتا ہے اور اس میں بھی اجر پاتا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھے بتلاؤ، اگر وہ اسے حرام میں استعمال کرتا تو اس پر گناہ ہوتا، ایسے ہی جب اس نے اسے حلال میں استعمال کیا تو اس کے لیے ثواب ہے۔ اس سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمیشہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے اور آگے بڑھنے کا شدید جذبہ رکھتے تھے۔ اسی لیے جب غریب مہاجرین نے یہ دیکھا کہ مالدار لوگ صدقہ و خیرات کر لینے کی وجہ سے آگے بڑھ گئے ہیں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بلند مقام کو پانے کے لیے سوال کیا اور دریافت کیا، تو آپ نے ان کو صدقات کی رہنمائی کی اور ایسا صدقہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ جس کی وہ استطاعت رکھتے تھے، جس میں مال خرچ کرنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر جو ہے وہ صدقے کے قائم مقام ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ در حقیقت نیکیاں ہی مقابلے کے لیے کشادہ میدان ہیں کہ آدمی کو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فاستبقوا الخیرات کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو۔ اور اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ دنیاوی ترقیوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے تو میرے پاس آ جائے، اس کے پاس دولت ہے تو میرے پاس بھی اتنی دولت ہونی چاہیے، وہ بلند و بالا عمارتوں کا مالک ہے تو مجھے بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس اتنا زیب و زینت اور آرائش کے بنگلے ہیں تو میرے پاس بھی آنے چاہیے، بلکہ نہیں، وہ اپنے اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان صحابہ کرام کو فرمایا
کہ اگر آپ سبحان اللہ تسبیح پڑھو گے، الحمدللہ کہو گے، لا الہ الا اللہ پڑھو گے، اللہ اکبر کہو گے، تو یہ بہترین ذکر ہے اور یہ صدقے کے جو ہے وہ قائم مقام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت اہم کام ہے، لیکن ہم لوگ اس میں کوتاہی آج جو ہے کوئی اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے قریبی کسی کو بلائی کا حکم دینے سے وہ گریزاں کرتا ہے، حالانکہ جب آپ جو ہے وہ نیکی کا کام کرنا چھوڑ دیں گے تو اس وقت ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے جو آپ کے پاس اچھائی ہو وہ دوسروں کو بیان کرنی چاہیے۔ معروف کس کو کہتے ہیں؟ یہاں فرمایا کہ بلائی کا حکم دینا، تو بلائی اور معروف وہ ہے کہ جس میں شریعت میں جس کو معروف کہا گیا ہو اور وہ باقی اور ثابت بھی جو ہے اس کو رکھا ہو، اور منکر وہ ہے کہ جس کو شریعت میں جس کا انکار کیا ہو اور اس سے باقی اور ثابت نہ رکھا ہو۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ عمل ہے کہ جس کی بنا پر اس امت کو اللہ رب العالمین نے خیر امت کہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ آپ خیر امت ہو اس لیے کہ آپ لوگوں کو بلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے آپ روکتے ہو، اور آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہو۔ اور ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں لعنت کی کہ جو لوگ کیا بلائی کا حکم نہیں دیتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ پھر آگے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ وہ برائیوں سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے، اس لیے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ لعنت کی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آپ میں سے اگر کوئی منکر کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اور اگر جو ہے زبان سے روکنے کی طاقت ہو تو زبان سے روکے، اگر بالکل وہ کوئی طاقت نہیں رکھتا ان دونوں میں سے تو پھر دل سے آدمی اس کو برا سمجھے، اور یہ کم سے کم جو ہے وہ درجہ ہے۔ پھر اسی روایت کے اندر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کے لیے جاتا ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ صدقہ ہے۔ اور جب آدمی بیوی کی پاک دامنی کا اور اپنی پاک دامنی کا اور شرمگاہوں کا خیال رکھتے ہوئے جائے اور اللہ سے نیک اولاد کا طالب ہو تو پھر اس کے اندر زیادہ اجر اور زیادہ ثواب ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ آدمی جو ہے وہ حلال کو اختیار کرے اور حرام سے جو ہے وہ آدمی بچتا رہے، اور اس کے لیے دعا بھی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، کہ اے اللہ اپنے حرام سے بچا کر اپنے حلال میرے لیے کافی کر دے، اور اپنے فضل کے ذریعے آپ نے سوا دوسروں سے مجھے بے نیاز کر دے۔ تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت جامع دعا ہے، دعا پڑھنی چاہیے، اور خیر اور نیکی کے راستے بہت ہیں، اور اگر کسی ایک نیکی کی آدمی استطاعت نہیں رکھتا تو دوسری نیکی وہ کر سکتا ہے، جیسے کہ یہاں صحابہ مال خرچ نہیں کر سکتے تھے تو فرمایا کہ ذکر کرو، اور ذکر جو ہے وہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کو یاد کرتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائی کے کاموں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔